بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے اذکار پڑھ لیجئے میرے ساتھ ساتھ۔ صبح کے اذکار کا وقت فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک رہتا ہے۔ اپنے اذکار کی حفاظت کیجئے اور صبح کے اذکار شروع کرتے ہیں ہم اب۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ صبح 3 دفعہ پڑھنی ہے دعا۔ اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ صبح کو 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اسے اونگ پکڑتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہیں۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور اوپر والی دعا بھی 3 دفعہ۔ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے میں فریاد کرتی ہوں کہ میرے لیے میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ میں پناہ لیتی ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف ہے۔ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔ یہ صبح 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ اے اللہ، تیرے حکم سے ہم نے صبح کی۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، الفاظوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ اور تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے ہی حکم سے جیتے اور تیرے ہی حکم سے مرتے ہیں، اور تیرے ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔
اصبحنا علی فطرت الاسلامی وعلی کلمت الاخلاصی وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ بھی ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان شرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ یہ بھی صبح ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر چیز کا رب ہے اور اس کا مالک ہے۔ میں تیری پناہ لیتی ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک کے شر سے، اور یہ کہ میں اپنی جان کو کسی برائی میں ملوث کروں یا کسی دوسرے مسلمان کو اس کی طرف مائل کروں۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ وأعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ۔ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ یہ صبح کو ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ ہم نے اور تمام عالم نے اللہ کے لیے صبح کی، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے آج کے دن میں اور جو اس کے بعد ہے اس میں بھلائی مانگتی ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں آج کے دن کے اور جو اس کے بعد ہے اور اس کی برائی سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتی ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے سے۔ اے میرے رب، میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں، تو اپنی پناہ میں مجھے لے لے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ یہ 3 دفعہ میری پیاری بہنوں پڑھنی ہے۔ اے اللہ، میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، یقیناً میں تیری پناہ چاہتی ہوں کفر سے اور فکر و فاقے سے۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ صبح کو 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کا جو ہے ترجمہ ضرور دیکھنا ساتھ ساتھ ہم نے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ لیتی ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں۔
اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دنیا آخرت میں عافیت مانگتی ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے درگزر کا اور عافیت کا سوال کرتی ہوں، اور اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے اہل میں اور اپنے مال میں اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ اے اللہ میری حفاظت کر، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے اور میرے دائیں طرف سے اور میرے بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ لیتی ہوں تیری عظمت کے ذریعے سے اس سے کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کی جاؤں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہیت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف 10 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارا مددگار بن جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔